السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، آپ دیکھ رہے ہیں پیام اسلام اور میں ہوں غلام مصطفیٰ۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 153 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ سامعین، غزوہ احد میں مسلمانوں پر جو سخت مشکلات تھی اس کا تذکرہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذ تسعدون، تم یاد کرو، ولا تلوون علی احد، جب تم چڑھ رہے تھے پہاڑ پر اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی جب ابو سفیان نے اس درے کو خالی پا کر پیچھے سے مسلمانوں پر اچانک حملہ کیا تو مسلمان ایک دفعہ بکھلا گئے اور مسلمان اس پہاڑ پر چڑھ کر کئی مسلمانوں نے پناہ لی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کسی کی آواز نہیں سن رہے تھے کہ تمہیں رسول پکار رہے ہیں، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، تم سن، یعنی اللہ فرماتے ہیں تم اس قدر بکھلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے کہ تم پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے۔ تو اس صورتحال میں بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حفاظتی حصار میں لیا تھا، انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ بہت سے لوگ اس وقت سراسیمہ ہو کر اپنی جان بچانے کی خاطر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے تھے۔ یہ اس بات کا اللہ تعالیٰ، یعنی کتنا وہ تکلیف دہ اور پریشان کن مرحلہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہو اسی طرح بیان فرمایا ہے کہ اس قدر شدید صدمہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو صحابہ کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہلکا ڈال کے کھڑے تھے اور آنے والے ہر حملے کو اپنے جسم پر برداشت کر رہے تھے، اور کچھ صحابہ ان میں بھگدڑ مچ گئی، ادھر ادھر کوئی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام دوبارہ جو ہے اکٹھے ہوئے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لَكَيْلَا، تو اللہ تعالیٰ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا، یعنی کہ بہت سخت آزمائش تھی۔ جنگ احد میں اسلامی لشکر پر بہت سخت آزمائش آئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غم پہ غم، پریشانی پہ پریشانی، لَكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تمہیں سبق ملے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کیسے انداز، تاکہ تم لَكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، غمگین نہ ہوا کرو اس موقع پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں لَكَيْ لَا تَحْزَنُوا، غم نہ کیا کرو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، جو وقت جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں آ پڑے۔ یعنی خوشی اور غم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعتدال کا رویہ یعنی اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس جو الفاظ ہیں تو ان میں ان کا اثر ایک اس شعر کے مصداق کے رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں، یعنی اتنی مشکلیں پڑیں، مشکل پہ مشکل، آزمائش پہ آزمائش، کہ اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی قرآن پاک میں یہ چیز اللہ فرماتے ہیں کہ غم پہ غم اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالا۔ اور پھر اللہ نے یہاں اس میں نصیحت بھی فرمائی کہ اگر کوئی غم تمہارے اوپر آ جائے تو اسے خندہ پیشانی سے اللہ کی رضا کی خاطر اسے برداشت کریں۔ بہت مسلمانوں کو جو تکلیف برداشت کرنا پڑے اس دوران، سب سے بڑا جو رنج پیش ہوا جو مسلمانوں کو سب سے بڑی جو تکلیف دہ جو مرحلہ تھا
وہ اس وقت تو پیش آیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، تو اس پر تو صحابہ کے وہ اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہ رہا، ان کو یعنی یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اس کیفیت میں وہ آ گئے کہ اب وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ تو ایسی حالت میں جس طرح پچھلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تو اس بارے میں سورہ حدید میں آیت نمبر 23 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کیا کرو، اور جب اللہ تمہیں بھلائی عطا کرے تو اس پر ایسا نہ ہو کہ پھولے نہ سماؤ، یعنی اعتدال کا رستہ اختیار کرو، خوشی اور غم میں دونوں، مشکل میں اور آسانی میں۔ اللہ کا یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ نہ تو مشکل میں اس قدر پریشان ہو جاؤ، مایوس ہو جاؤ کہ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جاؤ، اور نہ اس قدر خوشی میں بھولے نہ سماؤ کہ اللہ کی ذات کو بھول جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ درمیانہ اعتدال کا راستہ اختیار کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے سے جو تم کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے تمام اعمال سے، تمہاری تمام جو افعال تھے اللہ ان سے باخبر تھا۔ اللہ کے سامنے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہم اگر چھپا لیں گے کسی چیز کو تو اللہ تو کہتے ہیں کہ میں تو مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں کہ مومن کی وہ شان، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مصیبت کے وقت ڈگمگاتا نہیں، آس نہیں توڑ بیٹھتا، اور خوشی کے وقت وہ اس حد تک زیادہ خوش نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کو ہی بھول جائے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا اور معتدل مزاج ہونا چاہیے، تحمل والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اول تو ہمارے اوپر کوئی آزمائش ڈالے نہیں کہ ہم اس کو قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم اس آزمائش پہ پورا اتریں، اگر ڈال دے تو اللہ ہماری مدد و نصرت فرمائے۔ تو اللہ کی اس نصیحت کو یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی اگر مشکل وقت کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر سے کام لیں، اور اگر خوشی اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے، تو اس وقت بھی اللہ کو نہ بھولیں کہ خرافات میں پڑ جائیں، لغویات میں پڑ جائیں، بلکہ اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کریں جب آزمائش ہو، اور جب اللہ انعام دے اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہمیں ہر حال کا میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔